پردہ، حیا، پاک دامنی یہ دین اسلام کا ایک حسن ہے۔ آج کہیں بھی شرعی حساب سے پردہ عام طور سے نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ پردہ ہے کیا۔ شہروں کے اندر تو بہت کم کہیں شرعی پردہ ملتا ہے، اور باطل کی محنت، ان کا پروپیگنڈا، جس نے مسلمان بچیوں کے ذہن سے پردے کا صحیح مفہوم ہی مٹا کے رکھ دیا ہے۔ کسر تو پہلے بھی کوئی نہیں تھی، لیکن یہ سوشل میڈیا اور موبائل نے آ کے کوئی رہی صحیح کسر تھی وہ بھی ختم کر دی۔ اب چھوٹی بچیوں کے سر پہ دوپٹہ نظر نہیں آتا، آج سے 20-25 سال پہلے نظر آتا تھا۔ پہلے عورتوں کے پاس برقع بھی ہوتا تھا، اور اب برقعے والی عورتیں کہیں کہیں نظر آتی ہیں۔ 20-25 سال پہلے برقعے والی عورتیں بازاروں میں مل جاتی تھیں، چلتے پھرتے برقعے والی عورتیں زیادہ نظر آتی تھیں، اور اب کوئی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اب معاملہ بڑھتے بڑھتے ایسا آ گیا کہ آج سے 20-30 سال پہلے بہت سے مرد ایسے تھے جو پینٹ پہننا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور اب بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو پینٹ پہننا ہی بہتر سمجھتی ہیں۔ اور 15-20 سال بعد، 30 سال بعد ہم کہاں ہوں گے، اس کو خود اندازہ لگا لیں کہ پھر باقی جو یورپ کی چیزیں ہیں، اسکرٹ اور منی اسکرٹ، یہاں کیوں نہیں آئیں گی۔ جب قدم ہم نے وہ لے لیا تو پھر منزل بھی وہی آئے گی۔ لیکن حیا اور پاک دامنی والی زندگی کی منزل جنت ہے، بے حیائی کی منزل جہنم ہے۔ جو بے حیا اور پاکیزہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت پہنچائیں گے، اور بے حیائی والے تو خود ہی اپنے لیے راستہ جہنم کا طے کر چکے ہیں۔ اس کا کیا کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب جنت میں تھے، بھی دنیا میں نہیں آئے تھے، شجر ممنوعہ کو کھا لیا۔ جیسے ہی شجر ممنوعہ کو کھایا تو جو ان کے اوپر لباس تھا وہ اتر گیا، تو فوری طور پر فطری شرم و حیا کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ یہ دونوں کون ہیں؟ میاں بیوی ہیں۔ انسانوں میں کوئی اور اس وقت موجود نہیں۔ چھپا کس سے رہیں؟ ایک دوسرے سے ہی۔ پاکیزگی اور حیا کی تعلیم اور فطرت کے اندر اللہ نے رکھا، اور جنت ہی سے یہ اولاد آدم کو ملا ہے۔ تو دونوں تو میاں بیوی تھے، لیکن ایک فطری حیا ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے پیدائش کے وقت ہمارے اندر رکھی ہے۔ ماحول اور معاشرہ اور صحبت یہ پھر ہمیں با حیا بنا دیتی ہے یا بے حیا بنا دیتی ہے۔ اولاد آدم پتھر کے زمانے سے ہی اپنی شرمگاہ کو چھپاتی آ رہی ہے، اور تمام انبیاء کے اندر حیا اور تمام امتوں کے اندر حیا کی تعلیم رہی۔ کوئی نبی ایسے نہیں تھے جن کے امت میں حیا کی تعلیم نہ ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامل دین لے کر آئے، سب سے زیادہ جامع دین لے کر آئے، اور قیامت تک کے لیے لے کر آئے۔ تو یہاں تو حیا کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دے دیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور دو ٹوک فرمایا کہ دونوں ساتھی ہیں، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک نکل جائے گا تو دوسرا بھی نکل جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی ایک بندے کے اندر حیا ہو اور ایمان نہ ہو، یا یوں کہا جائے اس کے اندر ایمان تو ہے لیکن حیا نہیں۔ یہ دونوں ساتھی ہیں، جب ایک نکلتا ہے تو دوسرا پیچھے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر بات موجود